الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لیں محمد والے تعریفیں اس خدا کے لیے جسے حسن خدا کہتے ہیں اور تمام ہدیہ درود و سلام اس حسن کے لیے جسے خدا حسن کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن بن علی علیہم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرهما مقوليهما الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام صلى الله عليك يا أبا محمد السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين اما بعد سامعین گرامی قدر حاضرین ذوی الاحترام عشرہ امام حسن مجتبیٰ آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف روز حاصل کیا جا رہا ہے امام کی زندگی امام کی شخصیت امام کی سیرت امام کے معجزات اور خاص طور سے امام کی وہ عظیم ترین مجاہدانہ صلح کہ جس کو بیان کرنے والے ایسے بیان نہ کر پائے کہ جیسے بیان کرنے کا حق تھا اور شاید اسی لیے سرکار کی صلح کے اعتبار سے سرکار سید الشہداء کی جنگ کے اعتبار سے دو الگ الگ سیرت و کردار سامنے آئے یہ بات آپ کی خدمت میں واضح کر دی جائے کہ صلح کے تمام تر مقدمات اور تمام تر حالات و واقعات کا تعلق ذات امام سے نہیں ہے حالات صاحبان ایمان سے ہے اور یقیناً ذرا سا اگر غور کیجئے کہ سرکار ختمیہ مرتبت کی رحلت یا شہادت کے بعد کس طرح زمانے کے افراد نے کروٹ بدلی ہے کیا سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ جیسے شہر میں رسول خدا کی رحلت یا شہادت کے بعد اتنا کم عرصے میں 75 دن یا 95 دن میں شہزادی کونین کا یہ جملہ کہ اے حسن کے بابا میں نے سنا ہے کہ اب لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے ہم کہاں بات کر رہے ہیں کوفے کی، ہم کہاں بات کر رہے ہیں باقی مسلمانوں کی،
امام حسن تو بعد میں ہے، وہ شخصیت کہ جو امام حسن کے بھی والد ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ایسے رہے جیسے کوئی سایہ کسی وجود کے ساتھ رہتا ہو، یعنی ہر ایک مرحلے پر، ہر ایک موڑ پر کیا خدمات ہیں مولا کائنات کی، اور سلام کرنا چھوڑ دیں لوگ۔ بیعت کی بات تو بعد میں ہے، امام کے ساتھ دینے کی بات تو بعد میں ہے، کیا جنگ اور کیا صلح کی بات تو بعد میں ہے، سلام کرنا۔ سوچئے آج مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ آسان عمل کیا ہے؟ سلام۔ نہ خرچہ ہوتا ہے، نہ کوئی لینے کا مسئلہ، نہ کوئی دینے کا مسئلہ۔ سلام سلام، اس کے علاوہ مسلمان کا اور پیغام کیا؟ اور اگر یہ حالات ہیں اس دور کے، لیکن ایک نقشہ شہزادی کونین نے کھینچا اس دور کا، اور ایک نقشہ خود مولا کائنات نے شہزادی کونین کے اس نقشے کے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ نقشہ آپ نے کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنت رسول، بات اگر یہیں تک رہتی تب بھی قابل برداشت۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے اگر میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، حقیر، پر تقصیر، غلام ابن کنیز، یہ ایک ابا اوڑھ لینے سے، یہ ایک امامہ سر پہ رکھنے سے خدا نے دی ایک عزت و الگ بات ہے۔ اگر اہل ایمان مجھے سلام نہ کرے تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ اللہ اکبر۔ لفظ علم کا عین بھی نہیں آتا، لیکن مجھے شاید یہ احساس مار ڈالے کہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں اگر کوئی مجھے سلام نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے کہ امام نے ارشاد جو فرمایا وہ سب آپ کے اذہان میں محفوظ ہے، میں صرف اپنی بات کو لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمینے کو محسوس کر سکیں کن مشکل حالات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اگر بات یہاں تک بھی رہتی تو قابل برداشت۔ کیا حلم تھا مولا کا، اللہ اکبر۔ اس میں کوئی شک نہیں، ساری دنیا علی کو سلام نہ کرے، اس پر خدا درود و سلام بھیج رہا ہو آل محمد کے عنوان سے، اسے نہ کسی کے سلام کی حاجت ہے، نہ کسی کے درود کی ضرورت ہے۔ اور اگر ساری دنیا مل کر سلام بھی کرے، درود بھی پڑھے، تب بھی علی علی ہی رہیں گے۔ نہ کسی کے سلام سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، نہ کسی کے ترک سلام سے آپ کا مقام کم ہوتا ہے۔ البتہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی سلام نہ کرے تو سلام نہ کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، جواب دینے والا تو خالی واجب کو ادا کرتا ہے۔ ایک نیکی مل جائے 70 نیکیوں میں سے، یا ایک نیکی مل جائے 100 نیکیوں میں سے، یہ جواب سلام ہے۔ اور باقی ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں کہ جو مبتدی سلام ہے، سلام کا آغاز کر رہا ہے۔ امام کا جملہ شہزادی کونین کے جملے سے ذرا مختلف ہے۔ شہزادی فرما رہی ہیں کہ اب لوگ ایسے بدل گئے کہ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، سلام کرنا مستحب سنت ہے، سنت چھوڑ رہے۔ امام نے اس سے آگے جملہ فرمایا کہ میں جس کو سلام کر لیتا ہوں وہ مجھ کو پلٹ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، واجب چھوڑ رہے۔ تو شہزادی کونین کے نقطۂ نگاہ سے زمانے کے لوگ ایسے بدلے کہ سنت چھوڑ رہے۔
مولائے کائنات کے نقطۂ نگاہ سے لوگ ایسے بدلے کہ سنت تو سنت، واجب چھوڑ رہے۔ اب جو علی علیہ السلام کو قابل سلام نہ سمجھیں وہ بیعت کیسے کریں گے؟ جو مولائے کائنات کے سلام کا جواب نہ دیں وہ اپنی جان کیسے دیں گے؟ اب اگر کچھ مدینے کا ماحول ہمارے سامنے آشکار ہوا تو کوفے کا ماحول سمجھنا آسان ہوا۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ مشکل ترین حالات مولائے کائنات کے 4 سالہ دور کے کیا اندرونی خلفشار ہے؟ اب کہنا پڑے گا، اندرونی خلفشار کہنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ کیا مسلمانوں کے درمیان کے اختلافات کو ہوا دینے کے لیے ایک ماحول اتنا گرم کیا گیا کہ زبانی اختلافات نہیں ہیں، خط و کتابت کے اختلافات نہیں ہیں، اختلافات شکل جنگ تک جا پہنچے، اور ایک جنگ نہیں ہے۔ اس 4 سال کے مختصر ترین دور عصمت حکومت مولائے کائنات میں 3 بڑی جنگیں ہیں۔ اہل علم و ادب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جنگ جمل کا پس منظر، جنگ صفین کا پس منظر، جمل کو اپنے مقام پہ روکتے، مجھے شام تک جانا ہے تو جنگ صفین، جنگ صفین میں آپ سب تو اس بات سے واقف ہیں کہ جنگ صفین میں لشکر حق اور لشکر باطل کی تعریف کیا تھی۔ اب جس سے مولا حسن مجتبیٰ کا زمانہ ہے، سامنے کون ہے؟ وہی لشکر جو صفین کے میدان میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے تھا۔ صرف میدان بدلا ہے، صرف میدان بدلا ہے۔ وہ صفین کا میدان تھا، یہ مدائن اور صابئین کا میدان ہے۔ یہ کوفے سے نکلنے والوں کے رویوں پر آپ کی خدمت میں اشارے مکمل کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک جملہ اور۔ جنگ جمل ختم ہو گئی، کون جیتا اور کون ہارا یہ تاریخ میں لکھا ہوا۔ جنگ صفین ختم ہو گئی، کون جیتا اور کون ہارا؟ جنگ صفین کے نتیجے میں مولائے کائنات کو اتنا مجبور کیا گیا، اتنا مجبور کیا گیا کہ لشکر مخالف، لشکر باطل، لڑنا سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں، مکر و فریب کرنا سب کے بس کی بات تھی شاید اہل باطل میں۔ تو یہ جنگ مکر و فریب کے ذریعے میں اب شجاعت کے بجائے تبدیل کر دی گئی مکر و فریب میں، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ تھا قرآن کو بیچ میں لانا۔ بہت غور کیجیے گا، صرف لفظ حسبنا کتاب اللہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کو بیچ میں لا کر لفظ قرآن کو، سرکار ختمیہ مرتبت کو جمعرات کے دن اذیت پہنچائی گئی۔ کبھی اگر وقت ہو تو ڈاکٹر تیجانی السماوی کی کتاب المیہ جمعرات، ترجمہ اس کا۔ عبداللہ ابن عباس روتے تھے اس جمعرات کو یاد کر کے۔ سفر کی 25 تاریخ تھی، سرکار ختمیہ مرتبت کی شہادت یا رحلت اور شہادت 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ 3 دن پہلے جمعرات کا دن تھا، 25 سفر، ہجرت کا 11واں برس،
اور اللہ کے رسول نے کیا مانگا؟ جائیداد مانگی۔ عجیب بات ہے، ابھی کچھ دن پہلے لوگ جمع ہوئے تھے، سونے اور چاندی لے کر آ رہے تھے پیغمبر کی خدمت میں۔ ہے یا نہیں روایت کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ نے مشقت برداشت کی، ہمیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت کا مقام عطا کیا، ہم آپ کی خدمت میں بطور تشکر شکرانہ ہدیہ اور تحفہ لے کر آئے، اور یہ سب نے کہہ کر وہ مال سونے اور چاندی کے زیورات پیغمبر کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ آیت نازل، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اکبر، بڑا احسان کیا کہ مسلمانوں کے دیے گئے سونے اور چاندی کے زیورات کے بجائے اجر رسالت کو اقربا کی مودت کے ذریعے سے واجب کر دیا گیا۔ ہر غریب سے غریب انسان، روٹی کھانے والا بھی اور روٹی نہ کھانے والا بھی، بھوکا رہ جانے والا بھی، عمدہ لباس پہننے والا بھی اور پھٹے ہوئے لباس میں زندگی بسر کرنے والا بھی مودت تو کر سکتا ہے۔ محبت اور ہے اور مودت اور، میرا عنوان یہ نہیں، صرف سمجھانا یہ تھا کہ ابھی زمانے کے لوگ یہ ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں ڈھیر کر رہے۔ ابھی کیا ہوا؟ پیغمبر نے کیا مانگ لیا؟ ایک قلم اور ایک کرتاس، یعنی کاغذ، ایک قلم ایک کاغذ مانگا ہے صرف، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے افراد میں اختلاف ہو گیا۔ پیغمبر دیں تو اتفاق ہے، مانگ لیں تو اختلاف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا مانگا کس لیے تھا؟ اپنے لیے؟ چلیے اپنے عنوان کو رب دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک جملہ آسان کر دوں کہ بڑا اچھا موقع تھا، یہ تو اتنا بہترین موقع تھا۔ اگر کسی انسان کو لکھنا پڑھنا نہ آتا، کسی انسان کو، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی، اور اگر وہ آپ سے مجھ سے کہے کہ قلم اور کاغذ لے کر آؤ، تو اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات پروف ہو جائے گی کہ نہ یہ لکھنا جانتے ہیں نہ یہ پڑھنا جانتے ہیں۔ تو کیا خطرہ تھا؟ اگر پیغمبر کرتاس اور قلم لے کر کیا کرتے؟ لکھنا جانتے ہی نہ تھے تو لکیریں کاٹتے خالی نا۔ عجیب ہے مسلمان، ماہ رمضان میں پورا سال نہیں تو ماہ رمضان میں پورا قرآن سنتا اور پڑھتا ہے، اور پیغمبر پر جو پہلا سورہ نازل ہوا وہ سورہ علق، دوسرا سورہ قلم۔ عجیب بات ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے خدا ایسے نبی پر یہ قرآن اتار رہا ہے اسے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، تو قبلہ قلم اور کاغذ تو اس کے کام کے ہوتے ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، قلم کاغذ اس کے کام کے کہاں ہیں؟ پہلی وحی سورہ الحمد نہیں ہے، پہلی وحی کوئی اور سورہ قرآن نہیں ہے، پہلی وحی کوئی اور آیت بھی نہیں ہے سوائے لفظ اقرا۔ اور ماشاءاللہ آپ کے
شہر میں اور آپ کے اس ملک میں ایک یونیورسٹی بھی ہے، ایک کالج بھی ہے، غالباً اسکول چین بھی ہے اقرا کے نام سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کے مسلمان زیادہ قابل ہے پیغمبر سے؟ اقرا یونیورسٹی، جس لفظ کے نام سے آپ نے کلیہ بنایا، جامعہ بنایا، جس پر یہ لفظ اترا، اس کو ان پڑھ سمجھ کے آپ پڑھے لکھے ہو گئے. اللہ اکبر. سخت سے سخت جملے اس لیے کہ ذرا سا ماحول واضح ہو کہ امام حسن کے زمانے کو سمجھنے کے لیے رسول خدا کا زمانہ، مولائے کائنات کا زمانہ، تب جا کر آئے گا امام حسن کا زمانہ. ٹھیک، اب آئیے دوسرا سورہ قرآن مجید کا نزول کے لحاظ سے. ہو سکتا ہے اختلاف ہو، اور آپ معلوم ہے اختلاف تو بہرحال ایسا ہے جیسے گھٹی میں پڑا ہوا ہو. اب تو ہر گھر میں اختلاف، ہر ادارے میں اختلاف. ارے ہر صف میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کے درمیان تھوڑا سا معرفت کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تلاوت میں اختلاف نہ ہو سکتا ہے رکعات کی تعداد میں اختلاف نہ ہو، مگر معیار معرفت میں تو اختلاف ہے. کوئی نماز کے جماعت کے دوران اپنے آفس کا خیال لیے ہوئے ہے، کوئی گھر کا خیال لیے ہوئے ہے، کوئی بچوں کا خیال لیے ہوئے ہے، اور کوئی ہے جو خدا کا خیال لیے ہوئے. اللہ اکبر. دوسرا سورہ، سورہ والقلم بھی کہتے ہیں اور نون والقلم بھی کہتے ہیں. الفاظ کیا ہے؟ نون والقلمی. نون الگ ہے، والقلمی، اور قسم ہے قلم کی. وما یسترون، اور قسم ہے اس تحریر کی، ان لکھے گئے الفاظ اور عبارات کی جس کو یہ لکھتے جا رہے ہیں. یسترون 70 سے نکلا ہوا لفظ، سین توئیں ارے. تو قیامت تک کتابت ہوتی رہے گی، اول روز سے اس تمام کی قسم خدا نے کھائی قلم کے ساتھ. عجیب بات. آپ لکھیں، آپ لکھیں، آپ لکھیں، سطر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وما یسترون. ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول کے دور اور 25 سفر جمعرات کا دن عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، رئیس المفسرین، اور ہمارے آپ کے لحاظ سے تلمیذ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روتے تھے. اللہ کے رسول کی جو حالت تھی اس کو یاد کر کے ایک قلم، ایک کرتاس، کچھ نے کہا دے دو، کچھ نے کہا نہیں دو، اور جو طبقہ کہتا تھا نہیں دو، اس نے کس بات کو ذریعہ بنایا تھا؟ صرف ایک بات کو، نہ دو باتوں کو. ایک ذریعہ کتاب حسبنا کتاب اللہ، اور ایک کہ یہ اس حالت میں ہیں، اللہ اکبر، کہ اب اس حالت میں ان کا یہ لکھنا وکھنا کسی کام کا نہیں ہے. میں اس سے سخت جملے نہیں کہہ سکتا ممبر کے تقاضوں کے لحاظ سے، ورنہ ہذیان کے پورے لغت کی بحث میں جائیے تو الگ مجلس ہو جائے گی پوری. اب اگر کوئی نبی کو نبی کے سامنے یہ کہے، اب یہ بتا دیں مسلمان، اس سوال کا جواب دے دیں کہ پیغمبر کے پاس اس وقت تھا کون؟ یہودی تھے کہ عیسائی؟ کیا خیال ہے؟
پیغمبر کے پاس قلم اور کرتاس کے واقعے میں تھوڑے فزک کی بات ہے ابھی، قلم اور کرتاس کے دینے کے مسئلے پہ کون سا مجمع تھا؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا؟ کس نے پیغمبر کو نہیں دیا؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے، مشرکین مکہ نے، ہندوستان کے ہندوؤں نے۔ آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے۔ اور جو مسلمان اللہ کے رسول کو اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھے اسے کیا کہتے؟ بات تمام ہو گئی۔ اب یہ ہے مرحلہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یعنی یہ واقعہ تو شاید کوفے کا تھا، کیا خیال ہے؟ کوفے کا تھا نا؟ نہیں، مدینے کا تھا۔ ہو سکتا ہے دمشق کا واقعہ ہو سکتا ہے مصر کی بات ہو۔ یعنی کہاں کہاں ہم اس کو مس فٹ کریں گے، کس کس کو بچا سکیں گے اس واقعے کے اثرات سے؟ نہ شہر بچے گا، نہ قرابتیں بچیں گی، نہ نسبتیں بچیں گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سا پس منظر بن گیا۔ اب آئیے اگلا جملہ کہ میں پیچھے سے پلٹ کے واپس آیا تھا، آگے چلتا ہوں۔ اب جنگ صفین کے بعد، جنگ صفین میں اتفاق ہے سفر کا مہینہ تھا اور اسی مہینے میں جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ بڑی کامیابی کے ساتھ لشکر حق لشکر باطل کے خلاف جیت رہا تھا۔ اور جب لشکر باطل نے یہ دیکھا کہ حق سے لڑنا ممکن نہ رہا، دو کام کی قبلہ۔ جب مولائے کائنات نے خود لشکر باطل کے امیر کے خیمے کے پاس پہنچ کر، میں ہر ایک پہلو سے اپنے آپ کو سیف کرتا ہوا جا رہا ہوں نام دیے بغیر، لشکر باطل کے امیر کے خیمے کے پاس جا کر لشکر حق، خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کہہ دیجئے، ورنہ یہ تو آپ کہتے ہی ہیں نا، رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے سے مولائے کائنات کی شخصیت پہ فرق نہیں پڑتا، اور نہ کرم اللہ کہنے سے مولا کی شخصیت بلند ہوتی۔ یہ تو ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، تو جس نے علی کو جیسا سمجھا ویسے لقب دے دیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جنگ صفین میں امام نے جا کر اس کے خیمے پر باہر سے ایک میسج پاس کیا اور خود چل کر گئے، تاکہ بیچ میں کوئی شخص، قاصد، ایلچی، کوئی خبر پہنچانے والا ایسا نہ ہو کہ غلط خبر پہنچا دے۔ آپ نے آواز دی کہ کیوں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑواتا ہے؟ اب یہ ظاہر اسلام کے اعتبار سے امام کا جملہ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے دیگر غیر مسلم سمجھ رہے ہیں کہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں۔ اب آپس میں ہم کیا، وہ الگ موضوع ہے۔ یہود و نصارہ کے لحاظ سے ہم مسلمان تھے، لڑنے والا ہی مسلمان اور جس سے لڑ رہا ہے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم میرے مقابلے پر آ جا، ہم دونوں آپس میں لڑ لیتے ہیں، تو جو رہے گا وہ سنبھال لے گا۔ عجیب بات ہے، مسلمانوں کا کیا
رویہ رہا ہوگا. اللہ اللہ. کہتے ہیں اس بہترین مشورے کو سراہا خود سیکنڈ کمانڈ جس کے ہاتھ میں تھی لشکر باطل کی، نام آپ جانتے ہیں. اس نے کہا امیر لشکر باطل سے کہ علی بات تو حق ہی کر رہے ہیں، سو بسم اللہ آئیے لڑ لیجئے. اللہ اکبر. ہر فوج کا کمانڈ کرنے والا میدان میں لڑنے قابل تو نہیں ہوتا. یہ تو خدا کسی کسی کو شرف دیتا ہے. اللہ اکبر. امام نے 1-to-1 مقابلے کی دعوت دے دی. اب تو آ جاؤ، نہ میرا لشکر نہ تمہارا لشکر، آؤ. جیسے ہی مشورہ دیا، مشیر خاص کہیں، وزیر اعظم کہیں اس دور کا، جو آپ نام چاہیں کہیں، سیکنڈ کمانڈر کہیں، تو حاکم شام نے یا امیر لشکر باطل نے بڑا سخت جملہ کہا کہ علی تو انصاف کر رہا ہے مگر تو میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، کہ مجھے علی کے سامنے بھیجنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. خلاصہ پوری جنگ صفین میرا موضوع نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے اثرات وہاں کیا پڑیں گے. حکمین ابو موسیٰ اشعری کون، عمرو بن العاص کون. صفین کے میدان میں قرآن نہیں تھا، قرآن کے نام پر غیر قرآن تھا. اب اس سے بڑا لفظ کیا کہوں، غیر قرآن. تاریخ کہتی ہے پتھر اٹھا کر غلافوں میں لپیٹ کر اسے قرآن کا نام دے کر نیزوں پہ اٹھایا گیا تھا. تو پتہ چلا لشکر باطل کو جب بھی کبھی لشکر حق کے مقابلے پر شجاعت کی ہمت نہ رہی، طاقت نہ رہی، تو اس نے مکر و فریب کا سہارا لیا. اور مکر و فریب کے سہارے کے لیے نہ کتاب توریت کو لایا، نہ کتاب انجیل کو لایا، نہ کتاب زبور کو لایا تو کتاب مجید کو لایا. اور وہ بھی لایا نہیں، صرف نام استعمال کیا. کاش کہ مسلمان اصل کتاب خدا کو سمجھ لیتے تو پتھروں کو جو غلاف میں لپٹے ہوئے تھے اس سے دھوکہ تو نہ کھاتے. اللہ اکبر. اور اب آئیے جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو جنگ صفین میں کیا سب ختم ہو گئے تھے؟ نہیں، لوگ باقی بھی تھے. جنگ صفین کے جو باقیات ہیں اور جہاں جہاں سے آئے تھے زندہ بچ گئے، واپس گئے. اور حکمین کے نتیجے میں ایک اور جنگ نہروان. اور جنگ نہروان میں خشک متقی افراد، بڑے پکے نمازی، سجدے کے نشان، یہ ریشے دراز، یہ قرآن کی تلاوت، اور یہ خاص تلاوت، کیا نماز شب. اللہ اکبر. اور آئے کس کے مقابلے پر؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر. کیا مقابلہ ہے. نہروان کی باقیات، وہ بھی کوفے کے اندر. صفین کی باقیات جو کوفے کے رہنے والے تھے وہ بھی کوفے کے اندر. ہو سکتا ہے شاید جمل کی باقیات نہ ملیں آپ کو، کیونکہ جمل کا تعلق بصرہ سے زیادہ ہے، کوفے سے نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک یوں کہیے خبر تو کوفے میں بھی رہی ہوگی جنگ جمل کی، اور اگر اکثر مولا کے حمایت میں ہوں، کچھ مخالف میں بھی ہوں گے.
تو اب وہ 4 گروہوں کی طرف ہم قریب آ گئے. آپ کو یاد ہے کہ کوفے کے 4 گروہوں کا بیان صلح امام حسن کے پس منظر میں لکھا گیا. ان میں سے 1-2 نام دیتا ہوں. اشعث بن قیس اور دوسرا نام شبس بن ربعی. بظاہر تو یہ کہے جاتے ہیں کہ یہ نہروان کی باقیات ہیں، مگر وہ جملہ یاد رکھیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہاں پر ایک جو ماحول بن رہا ہے، تو جنگ صفین کی باقیات، جنگ نہروان کی باقیات آپس میں ملے ہوئے. اور اب یہ بات تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں. کوفے میں کیسے حالات ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوفے کے حالات میں کیا غیر محفوظ ماحول ہے؟ غیر محفوظ ماحول، انسیکیور ماحول، بالکل غیر محفوظ. مولائے کائنات کو ضربت کہاں لگی؟ مسجد میں کہ روڈ پر؟ مسجد کہاں کی؟ کوفے کی. اگر کوفے میں سارے علی والے ہیں، ہاؤ پاسبل، کیسے ممکن ہو پھر یہ؟ ممکن نہیں ہے. اگر سارے ہی کوفے والے علی والے ہیں تو پھر مولا حسن کے لیے ایک مشکل ہی نہیں بالکل. ٹھیک ہے، میں بیلنس کر کے چل رہا. میں پڑھ چکا ہوں اسی بارگاہ سے، کوفے کا مطلب بے وفائی نہیں ہے، لیکن وفا بھی نہیں ہے. یہ سب برابر نہیں ہے. تو 4 قسم کے طبقات وہاں پر رہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، کہ واقعہ پیش آ گیا کوفے کے اندر. اب وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ نہروان کے حوالے سے، نہروان کے حوالے سے عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک خاتون کے عشق میں، جسے خاتون کے باپ اور بھائی کو مارا گیا تھا، اس نے اپنے مہر کے طور پر مولائے کائنات کے قتل یا سر کو طلب کیا تھا. ایک ہی بات، سر کا ہے تو قتل مراد ہوگا نا. اچھی بات. یہ مولائے کائنات کا دور ہے. لیکن اسی کوفے میں جب مولائے کائنات کے جنازے کو اٹھایا گیا تو بڑا مجمع ہے. اس کا مطلب ہے کہ حالات اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں. جو بہت سے لوگ سوال اٹھاتے، جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے وہ الگ موضوع ہو جائے گا. ابھی پہلے امام حسن کی بات کر لیں. اب آئیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت میں اور کوفے کے حالات میں سب سے مشکل ترین وقت ماہ رمضان، آخری عشرہ. اور آخری عشرے میں طاق راتوں میں مولائے کائنات کی شہادت. ایسا ہی ہے. 21 ماہ رمضان کو امام حسن کی امامت کا پہلا روز. اب اگر لفظ خلافت میں، خلافت راشدہ میں آپ شمار کرنا شروع کرتے ہیں تو 4تھے نمبر پہ آپ نے نام لیا مولائے کائنات کا. 5واں کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ خلافت کا موضوع ابھی ہمارا ہے نہیں کہ کس خلافت کو کس تحت، اصول کے تحت میں رائج کیا گیا. لیکن بہرحال چلیے ہم سب کے ساتھ مل کر ایک خلافت راشدہ کے لفظ کے ساتھ چلتے ہیں. ابھی تو 4 کے بعد کوئی نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر حاکم شام کو امام حسن سے لکھوانے کی کیا ضرورت؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کوئی نہیں،
بھائی میں ممبر پہ آگے بیٹھ گیا، کیوں؟ کہ ممبر خالی تھا؟ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی ممبر پر صاحب ممبر مجھ سے پہلے بیٹھے ہوتے تو میں آگے نہیں بیٹھ سکتا تھا نا۔ پھر مجھے بیٹھنے کے لیے ان سے پوچھنا پڑتا کہ آپ مجھے ٹائم دیجئے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ماحول جو بن رہا ہے، امام کے لشکر کی تعداد کیا؟ امام حسن کے لشکر کی تعداد سے پہلے بیعت کا مسئلہ، 21 ماہ رمضان کو لوگ بیعت کر رہے ہیں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خوارج کے ان 2 افراد نے مولا امام حسن کی بیعت ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ 2 افراد تھے، یا ان کے اور ساتھیوں کی بات بھی ہو سکتا ہے اختلاف ملے گا آپ کو۔ یہ آئے اور آ کر کہتے ہیں امام حسن کے پاس کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہوگی کہ آپ کو حاکم شام سے جنگ کرنا ہوگی، یہ شرط ہے ہماری۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس نقطہ نگاہ سے اس مسئلے کو نہ سنا ہو۔ شرط ہے ہم آپ کی بیعت کریں۔ امام نے فرمایا جنگ اور امن، بیعت میں کوئی شرط قبول نہیں۔ جو میرا حکم ہوگا، میں صلح کروں، میں جنگ کروں، میں قیام کروں، میں بیٹھ جاؤں، بیعت ہوگی مطلقاً۔ شرطیہ بیعت میں قبول نہیں کرتا۔ یہ 2 افراد اٹھ کے چلے گئے، اور اب کمال کہاں گئے پتہ ہے آپ کو؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ جی کوفے کے رہنے والے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے، کہاں جائیں گے؟ وہاں گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں ہم آپ کی بیعت کرنے آئے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ حاکم شام سے جنگ لڑیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ امام نے فرمایا حاشا وکلا، ناممکن ہے کہ امام حسن کے ہوتے ہوئے تم میری بیعت کرو۔ سب کو بیعت اگر کرنا ہے تو امام حسن کی کرنا ہے۔ کیا پالیسی ہے، بہت غور کیجئے گا۔ اب سمجھ میں آتا ہے اللہ کا رسول جب نکلتے تھے اور خاص عید کا موقع، لباس تو جنت سے آ گئے، مگر جب اللہ کے رسول نے شہزادوں سے چلنے کے لیے ارشاد فرمایا تو دونوں فرمانے لگے نانا سواری۔ آپ خود سواری بن گئے، دونوں کو بٹھا لیا، تو پھر اب چلے گا نہیں نا، ابھی ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں۔ آپ نے اپنی زلفوں کے ایک طرف کے حصے کو امام حسن کو دیا، ایک طرف امام حسین کو دیا۔ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بچے ہیں، اگر کوئی آپ کو دائیں موڑے، دائیں والا، اور بائیں طرف والا بائیں موڑے تو آپ کہاں جائیے گا؟ اللہ اکبر۔ شاید جواب ملے یہ بچے نہیں ہیں، یہ وجود نور مقدس ہیں، یہ مشیت الہی کے پلے ہوئے ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام حسن دائیں موڑنا چاہیں، امام حسین بائیں موڑنا چاہیں، ممکن نہیں ہے۔ جہاں حسن جائیں گے وہاں حسین، جہاں حسین جائیں گے وہاں حسن۔ اللہ اکبر۔ ایسا اتحاد و اتفاق تو آپ کو تمام خاندانوں میں دنیا کے کہیں نہیں ملتا، کہیں رشتوں میں نہیں ملتا، باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، میاں ہو اور بیوی، نہیں ملتا۔ اور اب آج کی حد تک بات وہاں پہ لا کر روک،
باقی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے. بہت سارے عنوانات ہیں امام حسن کے حوالے سے، اور اس عنوان پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھ جاتی ہے. تو کتنے افراد نے بیعت کی؟ یہ واپس پلٹ کر آئے، یہ دونوں افراد خوارج کے. پھر مجبوراً کراہیت کے ساتھ بغیر شرط کے بیعت کی امام حسن کے ہاتھ پر. اب کیا یہ ساتھ دیں گے؟ آپ بتائیں ایمانداری سے، کیا یہ ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے. ان کی بیعت دکھاوا ہے، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد امام نے خط لکھا حاکم شام کو اپنی بیعت کے حوالے سے، اس سے اطاعت کی دعوت دی، اس سے بتایا کہ حق کیا ہے، رشتہ کیا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب جو مولائے کائنات کی بیعت نہ کر سکا ہو، نہ کی ہو، کر سکا ہو نہیں، نہ کی ہو، الفاظ بدل دیتا ہوں بات کہیں اور نکل جائے گی. جس نے امام حسن کے والد کی بیعت نہ کی ہو، وہ امام حسن کی بیعت کیا کرے گا؟ خط و کتابت بہت زیادہ ہے مولا حسن اور حاکم شام کے درمیان صلح سے پہلے. مکر و فریب کے سارے انداز اس نے اختیار کیے. پہلے خط لکھ لکھ کر کے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. اور حکومت چلانا آسان تھوڑی ہے کوئی. اب یہ الفاظ میں اپنے پیش کر رہا ہوں اور مفہوم کے اعتبار سے. خط و کتابت ہوتی رہی، اور جب اس نے سمجھ لیا کہ امام حسن اس کے دام فریب میں آنے والے نہیں ہیں، اللہ اکبر، تو اب اس نے اپنا طریقہ واردات کا بدل دیا. امام حسن کی طرف سے لشکر کی تیاری ہے، کیونکہ وہاں سے جنگ کی خبر آ رہی ہے، اور آپ کے لشکر کی تیاری میں 3 قول. پہلا قول 1,00,000 افراد تھے اہل عراق. دوسرا قول 40,000 افراد تھے، اور تیسرا قول 20,000 افراد تھے. تو منیمم 20,000، میکسیمم 1,00,000. بظاہر تو بڑا لشکر ہے، مگر انتہائی سست، انتہائی بددل اور کچے کانوں والا، ڈس انفارمیشن. اب اس پر آج بات چھوڑ کے انشاءاللہ باقی باتیں کل پہ رکھیں گے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں. جب مسجد کوفہ سے خطبہ دیا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس جہاد کے لیے، تو ساتھ چلنے والوں میں سب نے خطبہ سنا، ایک آدمی اٹھا، صرف ایک آدمی. اور تاریخ میں یہ نام اس لیے آ گیا کہ وہ ایک اٹھا تھا، باقی سب بیٹھے ہوئے تھے. اس کا نام کیا؟ اس کا نام ہے عدی ابن حاتم الطائی. عدی ابن حاتم الطائی. اس کی تاریخ، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل کچھ بیان کریں گے. آج کی حد تک بات کو روکتے ہیں. کیا مولا کے مسائل ہیں، کیا مولا کے حالات واقعات ہیں. اللہ اکبر. اور آج سفر کی 7ویں شب ہے. 6 کا دن تمام ہوا، 7ویں شب شہادت ہے امام حسن کی. اور اسی تاریخ کی مناسبت سے یہ عشرہ امام حسن کے نام سے منعقد کیا جاتا ہے. 28 سفر قول ضعیف ہے. عرب اور عجم کے علماء کے نزدیک
28 سفر رسول خدا کی شہادت یا رحلت کا حوالہ. آج امام حسن کی شہادت کی شب ہے. آج پرسہ پیش کرنا امام حسین کو ان کے بھائی کا. آج پرسہ پیش کرنا رسول خدا کو ان کے لخت جگر کا. آج پرسہ دینا ہے مولا کائنات کو ان کے نور نظر کا. آج پرسہ دیں گے فاطمہ زہرا کو ان کے جگر کے ٹکڑے کا. ہائے حسن ہائے غربت سبز قبا رونے والو، آپ کی زندگی بھی مظلومیت کا عنوان رہی، آپ کی شہادت بھی مظلومیت کا حوالہ رہی. روزے کی حالت میں تھے، افطار کا وقت ہے، سفر کی 7 تاریخ آ رہی ہے. رونے والوں، ایسے میں امام نے افطار کے لیے پانی یا شربت طلب کیا ہے. جودہ بنت اشعث کو جو وہاں حاکم شام کی طرف سے وہ تمام تر وعدے اور وعید کیے گئے تھے، اس کی بنیاد پر زہر فراہم کیا گیا تھا کہ تو حسن کو زہر دے دے تو تجھے 1 لاکھ درہم انعام ملے گا، اپنے بیٹے یزید سے نکاح کا بندوبست کیا جائے گا. اللہ اکبر. امام حسن کے دودھ میں یا شربت میں زہر ملایا گیا. اتنا شدید زہر تھا. رونے والو، میرے مولا کا کل سن مقدس وقت شہادت ہے 47 برس کا. 47 برس کے سن میں امام حسن کو زہر دیا گیا. اتنا شدید زہر ہے. جودہ بنت اشعث بن قیس کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. میرا مولا ابھی افطار کے لیے کچھ لیا نہیں. آپ کو تو پتہ ہے خالی شکم جب رہتا ہے تو افطار میں انسان اگر کوئی نقصان دہ چیز کھا لے تو کیا نقصان اس کے معدے کو پہنچتا ہے. ہائے میرا مولا، ایک گھونٹ آپ نے شربت کا لیا ہوگا کہ اندر زہر اتر گیا. آپ کے جگر کو زہر ایسے کاٹنے لگا جیسے خنجر سے جگر کے ٹکڑے کر دیے جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا میری بہنوں کو بلایا جائے. جناب زینب و ام کلثوم کو بلایا گیا ہے. ارے آپ نے ایک برتن طلب کیا کہ لگن کو سامنے لا کے رکھ دیجئے. آپ کو خون کی قے ہو رہی ہے. خون کی قے میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل رہے ہیں. دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھامے ہوئے بار بار لگن پہ جھک جاتے تھے. خون کی ایک طویل قے ہوتی تھی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل رہے تھے. واہ محمد واہ مصیبت. رونے والوں، سخت ترین وقت تھا میرے مولا کے لیے. سب کے سب گھر والے جمع ہیں، بہنیں پچھاڑے کھا کے روتی ہیں. بھائی کی حالت دیکھ کر امام حسین تڑپ رہے ہیں. ارے ہائے، وہ 3 سال کا قاسم ہے جو بابا کا طواف کر رہا ہے. کبھی دائیں سے آتا ہے، بابا کا چہرہ دیکھتا ہے زرد ہو گیا. کبھی بائیں سے آتا ہے، دیکھتا ہے بابا کے ہونٹوں پہ خون لگا ہوا ہے. بچے کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ہراساں ہے، آگے بڑھ کر بابا کے ہونٹوں سے خون صاف کرنے لگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، اے میرے آقا اور مولا کے لخت جگر جناب قاسم، ارے آپ نے بابا کے لبوں سے خون کو صاف تو کر لیا. ہائے 4 سال کی بچی اپنے باپ کے سر کو خون میں آلودہ دیکھے گی مگر صاف بھی نہ کر سکے گی. اجرکم علی الزہراء. رونے والوں، امام حسن نے وصیتیں شروع فرمائی ہیں. وصیتیں شروع فرمائی ہیں. آپ فرماتے ہیں ام فروا کو بلا کر، ام فروا میرے قاسم کو میرے پاس لے آؤ. ایک تحریر، اللہ امام نے ایک تحریر اپنے ہاتھ سے اس طرح سے لکھی ہے. فرماتے ہیں یہ تحریر کو شکل تعویذ میں قاسم کے بازو پر باندھ دو. ام فروا، اگر کوئی ایسا دن آئے کہ تم سب
سمجھو اس سے بڑا دن تو نہیں آ سکتا، اور تمہاری مشکل بڑھ جائے تو تعویذ کو کھول لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ تعویذ کربلا کے میدان میں کھولا گیا، اس پہ کیا لکھا تھا نہ ام فروہ کو خبر ہے نہ قاسم کو خبر ہے۔ ارے جب امام حسین کے سامنے قاسم لے کر پہنچے، چچا اب تو اجازت دیجئے، یہ بابا کی تحریر آپ کی خدمت میں۔ کیا لکھا تھا؟ یا بنی قاسم ادرک امک الحسین، اے میرے پیارے بیٹے اپنے چچا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ حسین نے کربلا میں حسن کی تحریر کو دیکھا، ارے آنکھوں سے لگایا، ارے بوسے دیے، رونے لگے۔ ایسا لگا جیسے تحریر کے پس منظر میں تصویر دکھائی دیتی۔ اے بھیا حسن، اس عالم غربت میں ہماری یاد رہی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، دونوں بھائیوں کے درمیان یہ پہلا وقت ہے کہ جدائی آ رہی ہے، اب بھائی سے بھائی جدا ہو جائے گا۔ امام حسین کی حالت غیر ہوئی جاتی ہے، چھوٹے ہیں نا امام حسن سے، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہمیشہ اٹھے، ہمیشہ چلے، ہمیشہ رہے۔ ہائے پچھاڑے کھانے لگے۔ امام حسن نے امام حسین کو بلا کے سینے سے لگا لیا، لگا کے فرمایا بھیا ایسے نہ روئیے، میرا دل کہتا ہے سینے سے لگایا ہوگا، ارے ہاتھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا۔ حسین ایسے نہ روئیے، ہمیں کچھ ہو گیا تو آپ غسل و کفن تو دیں گے، لیکن لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، بھیا حسین جیسا دن تجھ پر آنے والا ہے ایسا دن تو کبھی نہیں آیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ رونے والوں، امام حسن نے وصیت تمام کی ہیں، سارے اہل بیت کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، وراثت کو منتقل فرمایا، اسرار امامت کو سپرد کیا۔ آنکھیں بند ہونے لگی، گھر میں ماتم شروع ہوا۔ آل محمد نے امام حسن کے جنازے کو تیار کیا، حسین روتے ہوئے، عباس تڑپتے ہوئے، سید سجاد ارے اپنے چچا کے جنازے کے ساتھ چلنے کو آمادہ ہے۔ گھر میں قیامت کا سما ہے، ساری شہزادیوں کو بلایا گیا، فاطمہ بنت حسن بھی آگے آئی، ہائے خولا بھی آگے آئی، شریفہ بھی آگے آئی، اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، ارے اتنا گریا کبھی چچا نے سنبھالا، کبھی پھوپھیوں نے سنبھالا۔ میں کہوں گا اے مولا حسن کی شہزادیوں، آج گریا تو کر رہی ہے لیکن سنبھالنے والے موجود ہیں، وہ کربلا میں حسین کی لاش ہوگی، یتیم حسین کی فریاد ہوگی، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ آخری جملہ، رونے والوں، امام حسن کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا گیا ہے۔ ہائے رسول خدا کے حرم کی طرف جا رہا تھا جنازہ، ایک مرتبہ رو کے جانے کے لیے ایک پورا گروہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں دفن کرنے نہیں لایا، میں اپنے نانا کے پاس ارے تجدید عہد کے لیے جنازے کو لاتا ہوں، مگر امام حسین کی بات نہ سنی گئی، ارے تیر برسا دیے گئے۔ ہائے مدینہ، رسول کے نواسے کا جنازہ، جنت کے جوانوں کے بڑے سردار کا جنازہ۔ اے مسلمانوں، اگر پھول نہیں لا سکتے تھے تو تیر تو نہ مارے جاتے۔ جنازہ اتنا زیادہ کفن خون سے رنگین ہوا کہ واپس میت کو پلٹایا گیا۔ ہائے نبی زادیاں، رونے والوں، گھر
سے ایک مرتبہ جنازہ اگر نکل جائے دوبارہ گھر میں پلٹا کے نہیں لایا جاتا۔ اب جو جنازہ واپس لایا گیا، نبی کی بیٹیوں نے، علی کی شہزادیوں نے گریا شروع کے، بھیا یہ کیا ہو گیا؟ امام فرماتے تھے آؤ بہنو آؤ، آ کر تیر نکال لیجئے۔ میں کہوں گا شہزادیوں آج تیر نکال لیجئے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ارے کل ایک اور بھائی کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا مگر ہاتھ پسے گردن۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ میرے مالک شب شہادت ہے مولا کی، پروردگار جناب قاسم کو پرسہ پیش کرتے ہیں، پروردگار امام حسین کو پرسہ پیش کرتے ہیں، پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے اس کی قبر آج بھی ٹوٹی ہوئی دھوپ میں ہے، پروردگار سارے مدینے میں سب کو سائبان مل جاتا ہے مگر قبر حسن پہ کوئی سایہ نہیں، پروردگار تمام تر کے آسانیوں کے ساتھ بھی رات کو اندھیرا رہتا ہے، پروردگار اب نظام ظلم کو تبدیل فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔